اچھا جی، السلام علیکم. معاف کیجیے گا، آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا. چلے کچھ تو ہے. چیئرمین مسٹر نجم سیٹھی اور چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. دو ایک گزارشات پہلے. ایک تو اپنے فونس کو پلیز ایروپلین موڈ یا سائلنٹ پہ کر دیجیے پلیز، وہ پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے، پھر مزہ نہیں آتا. دوسری گزارش یہ ہے کہ سب کو کوشش کریں گے انٹرٹین کرنے کی، بٹ اگر ایک سوال ہو گیا ہو تو کائنڈلی ریپیٹ مت کیجیے گا، آگے پاس آن کر دیجیے گا. اینڈ فائنلی جب آپ کے پاس مائک ہو اور آپ کا چانس ملے تو پلیز کھڑے ہو جائے گا تاکہ چیئرمین اور سلمان کو ایگزیکٹلی پتہ ہو جائے کہ کہاں سے سوال آ رہا ہے. سو یہ تین گزارشات ہیں. چیئرمین اوپننگ اسٹیٹمنٹ دیں گے اور پھر ہم یہ پریس کانفرنس کریں گے، اور موسٹلی پریس کانفرنس ول ریمین اراؤنڈ دی ہائیبرڈ ماڈل جو کہ کل ایشین کریڈٹ کاؤنسل نے اپروو کیا، جس کی ڈیٹیلز آپ لوگوں نے آج یوز کی ہوئی ہے. تھینک یو چیئرمین. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا. کس چیز کی معذرت؟ کہ پچھلے 2 ہفتے یا شاید 3 ہفتے سے ایشیا کپ چل رہا تھا، اور میرے سارے دوست ساتھی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے سے ناراض تھے کہ میں ان سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا اور میں انڈین میڈیا سے کیوں بات کر رہا ہوں. تو معذرت اس کی کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ جب انڈین میڈیا میں کوئی خبر چھپتی ہے اور ہم اس کو یہاں شائع کرتے ہیں تو میرا پہلا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ تو انسپائرڈ خبر ہے، بیکاز انڈیا کا میڈیا بڑا نیشنلسٹک ہے. ان کو جو BCCI لیک کرتا ہے، جس قسم کے اینگل سے وہ کرتا ہے وہ چلا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے یہاں اٹھا کے اس کو چلا دیتے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی بننی شروع ہو جاتی ہے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انڈین میڈیا میں بہت سی غلط خبریں چھپ رہی تھیں اور مجھے احساس تھا کہ یہ کہیں سے لیک ہو رہی. اب انڈین میڈیا کو نیوٹرلائز کرنا بڑا ضروری تھا. اگر میں آپ سے بات کرتا کیا میں چاہتا ہوں تو انڈین میڈیا نے پھر یہاں سے سٹوری اٹھانی تھی، اور وہاں کی جو آڈینس ہے اس نے سوچنا تھا یہ تو انسپائرڈ سٹوری ہے، یہ تو پاکستانی میڈیا بھی وہی کر رہا ہے جو انڈین میڈیا کرتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ جہاں ہم نے کھیلنا ہے، جس ٹرف کے اوپر ہم نے کھیلنا ہے، مجھے وہاں انڈین میڈیا کو اپنی سائڈ پہ لینا ضروری ہے، وہاں آرگیومنٹ دینا بڑا ضروری ہے تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر وزن ہے اور میں فیئر بات کر رہا ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بائی اینڈ لارج آئی سکسیڈیڈ ان کنونسنگ دی انڈین میڈیا کہ یہ جو ہائیبرڈ ماڈل ہے یہ ایک سولوشن ہے، یہ بلیک میل نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے. یہ ایک سولوشن ہے ایک ایسی ایشو کا جو کہ ڈیکیڈ اوور ایک پرابلم بنا ہوا ہے انڈیا پاکستان کا، اور اس کو حل کرنے کے لیے میں نے یہ سولوشن دی ہے. اور میرا خیال ہے کہ بہت حد تک میں کامیاب رہا اس میں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آج کل آپ کے سامنے آیا کہ ایشین کرکٹ کاؤنسل نے فائنلی ہماری تجویز مان لی. اب صورت حال یہ ہے کہ پچھلے اکتوبر میں ACC نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ایشیا کپ پاکستان میں نہیں ہوگا، ایک نیوٹرل وینیو میں ہوگا سارے کا سارا. راجہ صاحب تھے یہاں، انہوں نے ایک موقف لیا. جب میں آیا تو اس وقت ایک اور ٹویٹ آ گئی یا پریس ریلیز آ گئی کہ جی ایشیا کپ کا شیڈیول بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے بنا کے شائع کر دیا. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک چھوٹی سی پیاری سی ٹویٹ کی تھی تنظیم
کہ اچھا تو آپ نے اگر یہ سارا کچھ کر دیا تو فلانا فلانا بھی آپ کر دیں ہمیں پوچھے بغیر, ہم ہوسٹ ہیں تو آپ وہ بھی کر دیں تو اگر اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اس سے پھر تھوڑا بہت انڈین میڈیا کے اندر تھوڑی سی BCCI کی کھنچائی ہوئی, بٹ کم از کم موقع مل گیا ٹو انگیج. اب میں آپ کو بتاؤں وہ انگیجمنٹ بڑی مشکل تھی, بہت مشکل تھی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا بڑا کلاؤٹ ہے ICC میں, تو آپ سوچئے کہ ACC میں کتنا کلاؤٹ ہوگا. ہمیں ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی ہمیں نہیں بٹھایا ہوا, اور خود ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں وہاں, 3-4 ایشین کنٹریز جو ہے وہ فیصلے کر لیتے ہیں, ہمیں پوچھا بھی نہیں جاتا. یہ ہو رہا تھا یہاں, اور یہ کب سے ہو رہا تھا. تو ایک تو یہ ساری ایشوز کو لینا تھا, کھڑا کرنا تھا, اور پھر وہ جو ان کا فیصلہ تھا کہ سارے کا سارا ایشیا کرکٹ کاؤنسل کا جو ایشیا کپ ہے وہ ایک ہی نیوٹرل وینیو پہ ہوگا, اس کو بھی پھر کاؤنٹر کرنا تھا. میں آپ کو بتاؤں اس میں بڑی محنت کرنی پڑی ہمیں, دھکے لگے, بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, کیونکہ ان کا یہ موقف تھا کہ یہ تو فیصلے ہو چکے ہیں, آپ یو آر اے جونی کم لیٹلی, آپ کو کیا پتا ہوتا یہ فیصلے ہو چکے ہیں, اس کو نہیں چھیڑ سکتے آپ. بہرحال دبئی میں میٹنگز میں نے کی, کچھ اوپن میٹنگز تھی, کچھ خفیہ میٹنگز تھی. بحرین میں ہم نے میٹنگز کی, کچھ اوپن میٹنگز تھی, کچھ خفیہ میٹنگز تھی بحرین کے اندر بھی. زوم کے اوپر پتہ نہیں کتنی کالز کی ہیں ہم نے, کبھی ایک ممبر کے ساتھ, کبھی دوسرے ممبر کے ساتھ, کبھی اس کو سمجھا رہے ہیں, کبھی اس کو سمجھا رہے ہیں. بڑی محنت کرنی پڑی, یقین کریں. اور پھر جا کے یہاں ہم پہنچے ہیں کہ ایشیا کپ جو ہے وہ حامی ہوسٹ ہیں. وہ تو ہمیں کہہ رہے تھے اگر آپ کوئی ایشو ہے آپ کے لیے تو ہم آپ سے لے لیتے ہیں ہوسٹنگ رائٹس, پہلے بھی ہوئی ہے, ہم لے لیتے ہیں آپ کی ہوسٹنگ رائٹس, سری لنکا کو دے دیتے ہیں. آفٹر آل سری لنکا نے بھی دی تھی ایک وقت ہوسٹنگ رائٹس بنگلہ دیش کو, میرا خیال. تو اس لیے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, تو آپ کو کنسلٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کہتے ہیں نہیں کھیلیں گے نہ کھیلیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب فائنلی ہائیبرڈ ماڈل, ACC کی جو پریس ریلیز ہے اس کے اندر لفظ آیا ہے کہ ہائیبرڈ ماڈل. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بڑی وکٹری ہے یہ قسم کی, کہ ایٹ لیسٹ مان تو گئے ہیں کہ ہائیبرڈ ماڈل چل سکتا ہے اور چلنا بھی چاہیے. اس کی اہمیت آپ کو جب ہم آگے جائیں گے تو اس کو آپ کو سمجھ آئے گی اس کی اہمیت کیا ہے, اور کہاں جا کے یہ ہمارے لیے ایک نیگوسیٹنگ ٹول بنے گا یا نہیں بنے گا. بٹ فار دا ٹائم بینگ میں اسی کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. اب اس سچویشن میں ان لوگوں کی کوشش تھی کہ ورلڈ کپ کو لنک کیا جائے اس کے ساتھ. مطلب یہ کہ آپ کھیلیں گے انڈیا میں کہ نہیں کھیلیں گے, اور وہ ایک لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پہلے وہ آپ بتائیں ہمیں, پھر ہم ادھر آئیں گے ایشیا کپ کے ساتھ. تو وہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ ان کو الگ رکھنا, کیونکہ ہمیں کیا پتا ورلڈ کپ جب ہوگا تو یہاں کون سی حکومت ہوگی, کیا حکومت پاکستان کا موقف ہوگا. یہ فیصلے جو ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ فیصلے یہ تو آسٹریلیا بھی کرتا ہے, ہیومن رائٹس کے اوپر کرتا ہے, انڈیا سیکیورٹی ایشوز کے اوپر کرتا ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بھی سیکیورٹی ایشوز ہیں. 2016 میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے وینیوز چینج کروائے تھے اینڈ سو آن. تو ان کو الگ رکھا, بڑی پریشر تھا اس کے اوپر کہ ان کو جوڑے. اگر ہم یہاں کچھ میچز آپ کو دیتے ہیں تو پھر آپ کو انڈیا میں آ کے کھیلنا پڑے گا, یہاں تک کہ جی احمد آباد میں کھیلنا پڑے گا, فلانی جگہ کھیلنا پڑے گا. یہ اور وہ پروپیگنڈا انڈین میڈیا میں چل رہا تھا, اس کو بھی رکھنا تھا دور. تو خیر اب ہم یہاں پہنچے ہیں کہ 15 سال کے بعد ایک ملٹی لیٹرل ایونٹ یہاں ہونے جا رہا ہے. آخری میرے خیال 2008 میں تھا, اور یہ جو طویل جرنی تھی ہماری, ٹریول آف تھا, یہ شروع ہوا PSL کا ایک میچ لاہور میں, پھر 4 میچز, اور چلتے 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 اب سارے میچز پاکستان میں ہو رہے ہیں. اور اس وقت پہلے
زمبابوے کی ٹیم کو بلایا 2014 میں 14-15 زمبابوے آئی. لوگوں نے کہا یار ہے کہ تسی بڑی ٹیم بلاؤ, مگر وہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے تو برف کو توڑنا تھا. زمبابوے آیا, پھر انٹرنیشنل 11 لے کے آیا. اس کے بعد میں سری لنکا گیا اور میں نے جا کے سری لنکا کو کہا کہ آپ کی